دادا کی وراثت پوتے کو ملنی چاہیے تو کیوں نہیں ملتی؟ پوتے کو کیوں جو ہے وراثت نہیں ملتی؟ کیوں نہیں دیا جاتا وراثت میں حصہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک شخص نے مجھ سے سوال پوچھا۔ اس نے کہا جی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو یتیم پوتا ہوتا ہے اس کو دادا کی وراثت میں سے حصہ کیوں نہیں ملتا؟ یعنی اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اب جب والد کا انتقال ہو گیا تو بچہ تو یتیم ہو گیا، جب یتیم ہو گیا تو اس کا جو دادا ہے، جو اس کی وراثت تھی، اس کی وراثت اس کے والد کو تو ملنی تھی نا، تو اب والد کا تو انتقال ہو گیا، جب والد کا انتقال ہو گیا تو وراثت اس کے بیٹے کو ملنی چاہیے، یعنی دادا کی وراثت پوتے کو ملنی چاہیے تو کیوں نہیں ملتی؟ پوتے کو کیوں جو ہے وراثت نہیں ملتی؟ کیوں نہیں دیا جاتا وراثت میں حصہ؟ تو لہذا ناظرین، پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے ایک وضاحت کے ساتھ ایک بات بیان کروں۔ دیکھیں، قانون کا ایک اصول ہوتا ہے، اور اس اصول کی بنیاد پہ جب کسی ایک شخص کا فائدہ ہوتا ہے اور کسی ایک کا نقصان بھی ہوتا ہے، تو کسی کے نقصان کی وجہ سے جو قانون کا جو اصول ہوتا ہے اس کو بدلا نہیں جاتا۔ اب وراثت کے اصول ہیں، دیکھیں نا، وراثت کے کیا ہیں؟ وہ اصول ہیں، اور وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، اور وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بھئی والد کا، والدہ کا، پھر بیٹے کا، بیٹی کا، بیوی کا، شوہر کا، ان سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، ٹھیک ہے؟ اب وراثت کے قانون کا اصول کیا ہے؟ وراثت کے قانون کا اصول یہ ہے کہ وراثت جو ہے وہ اولاد کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ بیٹے کو ملے گی، بیٹی کو ملے گی، بیٹے کو ملے گی۔ تو اب اگر اس کی زندگی کے اندر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب وہ جس نے وراثت لینی تھی وہ تو انتقال کر گیا، تو اب وہ یعنی وہ تو محروم ہو گیا نا، جب انتقال ہو گیا تو اب اس کی وراثت جو ہے وہ دوسرے ورثاء کے اندر تقسیم ہوگی، اس کے بچے کو یا اس کی جو وارث ہیں ان کو نہیں ملے گی۔ یہ تو ایک ایسا ہے نا، یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی وراثت منتقل ہو جاتی ہے بیٹوں کو، پھر جب بیٹا جو خود باپ بن جاتا ہے، کل کو اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ باپ ہوتا ہے، یا شادی شدہ ہو تو اس کی اولاد ہوتی ہے، اب جب اس کا انتقال ہو تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے کس کو؟ اس کے بیٹوں کو۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ اسی طریقے سے وراثت کہتے ہی اسی لیے اس کو وراثت ہے کہ جو موروثی ہوتی ہے، جو آبا و اجداد سے آپ کو چلی آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اب یعنی اس میں اگر بیٹے کا جب والد کی زندگی میں انتقال ہو گیا تو اب کیونکہ وہ شخص تو زندہ ہے اور پیسہ تو اس کا ہے، وراثت تو مال تو اس کا ہے، جائیداد تو اس کی ہے، تو اب وہ کیونکہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ تو اس کا مستحق رہا نہیں، تو لہذا اس وجہ سے وہ وراثت اس کے جو بیٹا ہے اس کو منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں، اس کے جو بچے ہیں، اب شرعی طور پر جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ وراثت جو ہے وہ ان بچوں کو نہیں ملے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ تو وراثت کا قانون ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور شق رکھی ہے جس کو کہا جاتا ہے وصیت۔ وصیت کا بھی پورا ایک نظام موجود ہے۔ تو اب وراثتی طور پر تو وہ جائیداد پوتوں کو نہیں ملے گی، لیکن وصیت کے تحت جو ہے اگر دادا وصیت کر دے کہ بھئی میرے یہ جو پوتے ہیں جن کا والد کا انتقال ہو چکا ہے، جو کہ میرا بیٹا تھا، تو ان کو میری وراثت میں سے یہ اتنا حصہ دے دیا جائے یا اتنا مال ان کو دے دیا جائے۔ تو لہذا اس بنا پر وہ اس طرح سے اچھا، اور کیا اصول کیا ہے؟ اصول تو میں نے آپ کو بتا دیا، اصول یہ ہے، لیکن صلہ رحمی کیا ہے اور جو وصیت کا جو قانون ہے اس کے مطابق کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا یہ تھوڑا سا اب اچھا ایک بات اور ہوتی ہے اس کے اندر، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو سمجھنے کی دیکھیں، اس میں بالکل شریعت کے اندر وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ جو شخص کی جائیداد ہوتی ہے، جس کا پیسہ ہوتا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اب میں ہوں، میری جائیداد، میری مال دولت ہے، میرا جو بھی میری بلانگنگ ہے وہ میری ہیں، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں حیات ہوں وہ میری ہیں، میں اس کو جس طرح سے چاہوں خرچ کروں،
جس طرح سے چاہوں میں اس کا استعمال کروں، شریعت نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر صحیح طرح سے کروں گا، جیسے میں نے عرض کیا کہ انویسٹمنٹ اگر آسمانوں پہ کروں گا تو اس کا اجر ملے گا، اگر ایسے زمین پہ کروں گا، گناہ کے کاموں میں خرچ کروں گا تو اس کا وبال ہوگا، پکڑ ہوگی۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالک بنایا ہے میری جائیداد کا، میرے مال کا، میرے اسباب کا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ بھئی اب جب آپ کا میرا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے بعد جو ہے وہ میری وراثت میرے بچوں میں، فیملی میں منتقل ہوگی۔ تو اب یہاں پر جو وہ بیٹا ہے وہ زندگی کے اندر ہی انتقال کر گیا ہے۔ ابھی تو ایک انسان زندہ ہے، اس کے بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو وراثت تو ابھی منتقل ہی نہیں ہوئی تھی اس کے بیٹے کی طرف، کیونکہ وہ تو خود زندہ تھا۔ جب منتقل ہی نہیں ہوئی تو وہ اب اس کی وہ وراثت منتقل نہیں ہوئی، تو اس لیے جب جو چیز اس کی ملکیت میں نہیں آئی تو وہ اس کے بعد اس کے بچوں پہ کیسے تقسیم ہوگی؟ ہاں، وہ جو وراثت اس کی تھی، یعنی جو اس نے کمائی کی تھی، جو اس کی جائیداد تھی، جو اس کا پیسہ تھا، جو اس کی ساری چیزیں تھیں، وہ منتقل ہوں گی کدھر؟ وہ اس کی اولاد کے اندر منتقل ہو جائیں گی، وہ اس کی اولاد کو ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔